کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک طرف کے پی کے انتظامی معاملات کو دیکھنا اور پاکستان تحریک انصاف کی امیدوں اور توقعات پر پورا اترنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر کافی وائرل دکھائی دے رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ 9 مئی کی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری کوئی اور ویڈیو ہے، زمان پار کی ویڈیو ہے۔ اس بارے میں کیا تحقیقات اب تک سامنے آ سکی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ حذیفہ رحمان وزیر مملکت قومی ثقافت و ورثہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حذیفہ رحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، کہا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ 9 مئی میں سہیل آفریدی صاحب ملوث رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ویڈیو زمان پار کی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ جی، مجھے آج آپ نے مدعو کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے، لیکن آج میری دن میں ہی وزیر اعظم صاحب سے دیگر امور پہ تفصیلی بات چیت ہو رہی تھی فون پر، تو وزیر اعظم صاحب سے اس موضوع پر انہوں نے خود ہی بات کی کے پی کے حوالے سے، کیونکہ ہم 3 دن پہلے چترال گئے تھے تو وہاں وزیر اعظم صاحب نے بڑی مثبت بات کی تھی۔ جس طریقے سے جب یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے سہیل آفریدی صاحب، وزیر اعظم صاحب نے خود فون کر مبارکباد دی، گو کہ انہوں نے اس گفتگو کا جو ہے وہ غلط انداز میں، غلط پہرائی میں اس گفتگو کو پیش کیا اور ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب چترال جب گئے تو وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر بھی میڈیا کے سامنے بھی اپنی تقریر میں بھی ان کو دعوت دی کہ مل کر کام کریں، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بھی کہا کہ میرا جا کے آپ نے سلام بھی دینا ہے، اور صوبے کی بہتری کے لیے بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری میں چاہتا ہوں کہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ مل کر چلیں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ میٹنگز میں وہ آئیں گے اور اپنے صوبے کی بہتری کے لیے ہم سے بات کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر کہیں، تو آج بھی وزیر اعظم صاحب کے جو تاثرات تھے وہ ایک اسٹیٹس مین والے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے جس طریقے سے دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ مرکز سے کلوز کوارڈینیشن میں رہتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ ایک کوارڈینیشن میں رہیں۔ اور کے پی کے اندر آلریڈی 13-14 سالوں میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہیں بن پایا، نئے ہاسپٹلز نہیں بنے، ہیلتھ کے اندر جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر کام ہے، ایجوکیشن میں نہ ہونے کے برابر کام ہے۔ اب جہاں تک یہ ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ ظاہر اس منصب پر فائز ہیں اور ان کو جو ہے اسمبلی نے الیکٹ کیا ہے، 90 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی تو یہ ہے کہ اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا چاہیں گے تو وزیر اعظم صاحب بہت بڑا دل کرتے ہوئے، ان کی ماضی کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، وہ ان کی خواہش ہوگی کہ وہ صوبے میں بہتری کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ویڈیو جو ہے وہ 9 مئی کی ہے یا زمان پارک کی ہے یا کہیں کی بھی ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ صرف اس ویڈیو کی حد تک بات کریں تو سہیل آفریدی صاحب کے جو تاثرات ہیں یا جذبات ہیں، نظریات ہیں، کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ اور مراد سعید کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے جس طریقے سے سوات موٹر وے کو آگ لگائی یا باقی ساری چیزیں کی، لیکن چونکہ اب ان کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے، وہ پی ٹی آئی کے ورکر یا ایم پی اے کے علاوہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، تو ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گنڈا پور بھی جب وزیر اعلیٰ بنے تو ان کے اوپر کئی مقدمات تھے 9 مئی کے، لیکن ہم نے کوشش کی فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ان کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن میں چلیں، اور وزیر اعظم صاحب کی ایک جو سوچ اور فکر ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ پوزیشن آف ٹرسٹ پہ تعینات ہیں اور آپ نے ملک کے لیے سرو کرنا ہے تو ذاتی ڈیفرنسز پیچھے ہٹا کر۔ حذیفہ رحمان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ تو آپ نے ساری چیزیں بیان کر دی، اور آج جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ آج بھی پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی بات ہوئی، آپ کے کیونکہ ویسے بھی وزیر اعظم صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یہ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں اب وزراء کو قلمدان بھی مل گئے، اور جو وزیر اعظم نے 2-3 بار اظہار کیا کہ وہ مل کے کام کرے، اچھی بات ہے، اب باضابطہ کام شروع ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ وفاق کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور وفاق کا انہیں تعاون ملے گا؟ کیونکہ ایک طرف وفاق جو ہے وہ تعاون کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف اختیار ولی خان صاحب جو ہیں وہ یہ ویڈیو ریلیز کرتے ہیں، تو یہ دونوں میں کوئی تضاد تو ہے؟ نہیں دیکھیں، اختیار ولی صاحب بھی ہمارے پیارے بھائی ہیں، وہاں سے ہیں، ظاہر ان کے اپنی ایک پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، انہوں نے ظاہر زخم کھایا ہوا ہے، چوٹ کھائی ہوئی ہے۔ فارم 45 میں وہ جیتے ہوئے تھے، فارم 47 میں انہیں کے پی کے میں ہرا دیا گیا، تحریک انصاف کے امیدوار کو جتوا دیا گیا، وہ ظاہر ایک اینگر ہوتا ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن 2 باتیں ہیں، ایک تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے وزیر اعظم صاحب کی سوچ اور فکر،
وہ تو مجھے جو میرے اپنی آبزرویشن ہے ظاہر حتمی فیصلہ تو وہ کریں گے کہ وزیراعظم صاحب آخری حد تک جائیں گے کہ سہیل افریدی صاحب سے ایک خوشگوار مرکز کے تعلقات ہوں اور یہ نہ لگے کہ مرکز 3 صوبے ایک سائڈ پر ہیں اور کے پی کے ایک سائڈ پر ہے. شہباز صاحب جو مجھے لگتا ہے وزیراعظم صاحب آخری حد تک جائیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میرا اپنا انالیسس کیا ہے یا میں کیا دیکھ رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ کے پی کے کی طرف سے کوئی ہمیں سپورٹ ملے گی. جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب بار بار ریسپونڈ کر رہے ہیں, کیبنٹ انہوں نے بنائی, مینا افریدی صاحب کی گفتگو بھی کل میں کہیں سن رہا تھا کسی ٹاک شو میں, تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب چاہیں بھی تو مرکز کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو مینڈیٹ مرکز کے ساتھ بہتر طریقے سے چل کر اپنے صوبے کو بہتر کرنے کا نہیں دیا گیا. جو بانی تحریک انصاف نے انہیں بھیجا ہی افراتفری کرنے کے لیے ہے, مرو اور مار دو, جلاؤ گھیراؤ, مرکز کے اوپر چڑھائی کر دو. اور پچھلے نومبر میں جو چیزیں نہیں ہو سکیں, جو ڈیڈ باڈیز انہیں نہیں مل سکیں, وہ اس نومبر میں مل جائیں. تو میرے خیال سے ان کی سوچ و فکر یہ ہے. لیکن ظاہر ہے آپ جو ہے آخری حد تک کوشش کرتے ہیں جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہو. تو شہباز شریف صاحب کی چونکہ ذمہ داری اس چیز کی متقاضی ہے کہ وہ تاریخ دان بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم آخری حد تک کوشش کریں کہ ہم جتنا انہیں بہتر طریقے سے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں چلیں. لیکن مجھے ظاہر ہے میں بصد احترام شہباز صاحب ہمارے لیڈر ہیں, لیکن ان کا جو جذبات ہے اور ان کا جو برداشت ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اس ایفرٹ کا یہ لوگ مثبت جواب دیں گے. ٹھیک ہے حذیفہ جی, یہ فرمائیے گا کہ 27ویں ترمیم کو لے کے پھر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. بیرسٹر عقیل نے تو کہا ہے کہ جب کرنی ہوگی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, لیکن ابھی کوئی کام شروع نہیں ہوا. آپ کو اندر کی بات بتائیں, کب لا رہے ہیں 27ویں ترمیم, کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل صاحب بھی, آپ نے دوسرے بندے کا نام لیا جو ہے ان کے بعد, اختیار ولی صاحب کے بعد, وہ بھی میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور ہم اچھی یعنی ہمارا ایک گروپ ہے, ہم بڑا کلوز کوارڈینیشن میں رہتے ہیں. لیکن میں ایسی بات نہیں کروں گا, ہم بھی وہ شاید جذبات میں کہہ گئے ہوں گے, وزیر مملکت رائے قانون ہے. حذیفہ جی ہم بھی آپ کے بھائی ہیں, یہ نہ بھولیں جو جی آپ تو آپ بھائی سے بھی زیادہ ہیں. آپ تو جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے, تمہارا اور میرا تو معاملہ بھی جدا ہے عمران, تمہیں تو سب کچھ پتا ہے عمران, تو آپ کے ساتھ تو معاملہ اور ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لیکن میں بیرسٹر عقیل والی بات ریپیٹ نہیں کروں گا. آئینی ترمیم میں ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں ہوتی. جو لوگ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایم این اے کا حلقہ 7 لاکھ یا 8 لاکھ کے آبادی پہ مشتمل ہوتا ہے, تو اتنی آبادی سے جو لوگ ووٹ لے کر پہنچتے ہیں اسمبلی میں, وہ ظاہر ہے قابل احترام ہوتے ہیں, اور ان کو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ آئینی ترمیم ان سے نہیں کروا سکتے. ظاہر ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے, کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں آ رہا. آپ آئین کی جو شکیں ہیں ان کے اندر امینڈمنٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ ایک آپ کو ظاہر ہے بڑی عرق ریزی کے ساتھ غور و خوض کرنا ہوتا ہے, اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد پہ لینا ہوتا ہے. اگر تو نون لیگ واحد جماعت ہوتی جس کے بعد 2/3 ہوتی, ہم تو تب بھی ڈنکے کی, یعنی میں ذاتی طور پر ڈنکے کی چوٹ پہ ترمیم کرنے کا قائل نہیں ہوں, کہ میری تربیت نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے کی ہے, ان کی ایسی سوچ نہیں ہے. لیکن یہاں تو اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کو بھی نکال دیں تو ہمارے پاس جب تک اے این پی یا اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے ایم کیو ایم, باپ پارٹی, تحریک استحکام پاکستان ساتھ نہ ہوں, تو ہمارا وہ 223 کا فگر ہی کراس نہیں ہوتا نیشنل اسمبلی میں. تو جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں پر یہ سب الیکٹیبلز ہیں, تو ہم سے مشاورت کریں گے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پہلے دن سے موجود ہے. باقی چیزوں میں کنٹروورشل کسی موضوع پہ بات نہیں کروں گا, لیکن آپ کو یاد ہوگا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جن شکوں کو چھیڑا گیا تھا, تو جب وہ آپریشنل ہوئی ان فیلڈ آئیں تو پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ ان میں یہ خامی رہ گئی ہے. اسی طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم جو کہ جوڈیشری سے متعلق تھی, کانسٹیٹیوشنل بینچز سے متعلق تھی, تو اس میں بہت سارے لکونات دکھائی دی ہیں, کچھ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, تو ان کو بہتر کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم ضروری ہے. باقی چیزیں رہی 18ویں آئینی ترمیم کو انڈو کرنا ہو, این ایف سی ایوارڈ ہوں یا لوکل باڈیز, آئین کا ظاہر جز تو ہیں آرٹیکل 141, لیکن اس کو آپ کمپلشن کر دیں کہ ٹائم باؤنڈ کر دیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں لازمی کرائیں گی. یہ چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن جن چیزوں پر ہم پیپلز پارٹی اور باقی اتحادی متفق ہیں, اندر جو ہم نے امینڈمنٹس کی اس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے ہم متفق ہیں. باقی جو چیزیں ہیں ظاہر ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے, ان سے بات کریں گے. اگر کوئی کسی شک پہ ممکن ہے مرحلہ وار شک وائز جو ہے اس کی منظوری لی جائے, اور جن پہ جو جماعت منظوری نہیں دے گی وہ آئین کا حصہ نہیں بنے گی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اچانک کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ مدارس اور مساجد کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے صرف 24 گھنٹے لگیں گے. مولانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا حکومت ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے؟
جی مولانا صاحب کا آپ کو پتہ ہے عمران یعقوب صاحب، آپ کی اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، یوں کہیں کہ جتنی پی ایم ایل این کی عمر ہے اب میرے خیال سے آلموسٹ اتنی آپ کی صحافت ہے. آپ زیادہ جانتے ہیں بہتر میاں صاحبان کا، شہباز شریف صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا جو تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب سے. ایک تو مولانا صاحب سے اختلاف کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، مدارس ہیں، ایک آرگنائز نظام ہے. پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ بندے جو ہے وہ ریاستی مشینری کے زور پہ کے پی کے سے نکلیں، پنجاب سے نہ نکل سکیں. لیکن اب جو مجھے نظر آیا ہے، ایک تو مولانا صاحب کا جو جس طرح کا لب و لہجہ انہوں نے استعمال کیا، میرے خیال سے غلط فہمی کوئی پیدا ہو گئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام، مساجد اور یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہیں، اور ایسا ہے بھی. اور جس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو گڈ ول کے تحت کیا کہ مساجد کے امام جو ہے وہ مختلف مذاہب یا مختلف سوچ اور فکر والے لوگوں کے پیچھے صرف اس لیے نہ ہو کہ ان کے تنخواہ وہ ان سے لے رہے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی مولوی ہیں ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مساجد میں اذان دیتے ہیں، قرآن پاک سکھاتے ہیں، قرآنی تعلیمات دیتے ہیں، تو ان کو ایک مناسب وظیفہ ریاست دے. تو میرے خیال سے مولانا کو انسیکیورٹی ہوئی ہے کہ شاید مریم نواز صاحبہ پی ایم ایل این ان کی کانسٹیچوئنسی میں مداخلت کرنے جا رہی ہے، اور یہ 60-70 ہزار لوگوں کو اگر وظائف دینا شروع ہوئے تو شاید یہ ان سے علیحدہ ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو جس کا ووٹ بینک ہے، ہم نے تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس کے بعد پی ایم ایل این کو موقع بھی ملے، ہم سندھ میں نہیں گئے. گورنر سندھ لگانا آج ہمارا رائٹ ہے، لیکن بشیر نام میمن پر اعتراض کیا، زرداری صاحب وغیرہ نے، ہم نے اس ایریا کو ٹچ نہیں کیا. تو مولانا صاحب کا تو ویسے ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھائی رہی ہے، پی ڈی ایم کی تشکیل ہو یا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہو یا باقی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے. بہت شکریہ آپ کا حذیفہ رحمان، وزیر مملکت قومی ثقافت و ورثہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات کر رہے تھے ہم کہ وہ اب اسلام آباد جائیں گے اور ان کے بھی کچھ مطالبات سامنے آئیں گے. ایک طرف تو وہ تمام تر چیزیں حکومت کے لیے مسئلہ ہو سکتی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ ملاقات کس تناظر میں ہوئی ہے؟ اس ملاقات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے زینب کی ملاقات کو اس لحاظ سے کوئی غیر معمولی ملاقات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوئی پریشانی والی بات ہے جو دونوں بھائی ملے ہیں. میاں نواز شریف جو ہیں وہ میاں شہباز شریف تو برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے بھائی بھی ہیں اور ان کے سیاسی لیڈر بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، تو وہ اکثر ان سے ملاقات کرتے ہیں. لیکن جس پرٹیکولر ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو چیزیں ان کی ڈسکس ہوئی وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا. حکومت خاص طور پہ وہ جو سعودیہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، وہاں کیا کیا معاملات طے ہوئے اس پہ بات ہوئی. اور پھر آزاد کشمیر کو لے کے بھی بات ہوئی کہ آزاد کشمیر میں جو حکومت بننے جا رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت میں وہاں پہ شامل نہیں ہوں گے. جس طرح پیپلز پارٹی مرکز میں اور پنجاب میں حکومت میں شامل نہیں ہوئی، اسی طرح سے یہ آزاد کشمیر میں شامل نہیں ہوں گے. کیونکہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ اگر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے چودھری انوار الحق جو ہیں ان کی حکومت گرائی جاتی ہے اور پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا لیتی ہے، تو پھر فوری طور پہ نئے الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے اور اس پہ الیکشن ہو. لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نئے الیکشن نہ ہوں، بلکہ مسلم لیگ نون بھی حکومت میں شامل ہو تاکہ مرکز سے انہیں فنڈز مل جائیں اور وہ 5-7 مہینے ان فنڈ سے وہاں پہ کام کر کے ترقیاتی پروگرام شروع کروا کے اور پھر وہاں کے ووٹر کو اپنی طرف مائل کر کے تو نئے الیکشن کی طرف جائیں. عمران صاحب، ایک اور موضوع پہ آپ کا کامنٹ لینا بڑا ضروری ہے. جس طرح حذیفہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف بڑے کوآپریٹیو اور فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کو بھی لے کر ان سے بات چیت بھی چل رہی ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کا سابق رہنماؤں کا ایک گروپ جو ہے وہ بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے. ریلیز عمران خان، ایک کیمپین شروع ہونے جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں جو ریلیز عمران خان کیمپین ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہو جائے گی؟ آپ کے واقفان حال کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو بظاہر یہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تو شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے یہ جو 3-4 رہنما ملے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما، وہ خالی ہاتھ ہی واپس آئے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے انہیں کوئی یقین دہانی نہیں کرائی کہ اس معاملے میں. لیکن ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس وقت ان کا سیاسی قد ہے اتنا کہ یہ کسی کام کو منوا سکے؟ اور پھر اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ اگر کچھ بات طے کر بھی لیں
تو عمران خان صاحب تو اپنے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب جو بات کر کے جاتے تھے اس کو انکار کر دیتے تھے، تو ان کی بات کو وہ کیسے تسلیم کریں گے؟